اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نمل جاری ہے اور یہ 20واں سپارہ۔ اس کے سپارے کے پہلے رکوع کے اندر سورت کی آیت نمبر 59 سے لے کر آیت نمبر 68 تک اللہ تعالیٰ نے ایک سوالیہ انداز اپنایا ہے اور دنیا والوں سے یہ پوچھا ہے کہ امن خلق السماوات والارض، دیکھو اس بات کا جواب دو زمینوں اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے، اور یہ جتنا بھی جہان کے اندر رونقیں نظر آتی ہیں، آسمانوں سے پانیوں کا برسنا، پھلوں اور پھولوں کا اگنا، یہ سب کون کر رہا ہے؟ امن جعل الارض قرارا، زمین کو قرار کس نے بخشا ہے؟ اس کے اندر نہروں کو کس نے چلایا ہے؟ اس زمین کے اوپر پہاڑوں کو کس نے ٹکایا ہے؟ اور کھارے اور میٹھے پانیوں کے دریا اور سمندر کس نے بہائے ہیں؟ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا یہ کام کوئی اور بھی کر سکتا ہے؟ اور آگے پھر فرمایا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، دیکھو یہ لاچار کی، مجبوروں کی، بیماروں کی دعائیں کون سنتا ہے؟ کون ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، ان کی بیماریوں کو، دکھوں کو کون دور کرتا ہے؟ اور پھر فرمایا اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور یہ کام کر سکتا ہے؟ پھر آگے فرمایا اَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، دیکھو تمہیں کون راستہ دکھاتا ہے اندھیروں میں، خشکیوں کے اندر اور تریوں کے اندر، اور کون تمہارے اوپر ٹھنڈی ہواؤں کو بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا یہ کوئی کام اور کوئی کر سکتا ہے؟ پھر فرمایا اَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ، کہ کس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا، پھر دوبارہ کون تمہیں لوٹائے گا؟ کون ہے جو تمہیں رزق دیتا آسمانوں اور زمینوں سے؟ اِلٰہٌ مع اللہ، کہ اللہ کے سوا یہ کام کوئی اور کر سکتا ہے؟ یہ باتیں کرنے کے بعد اللہ نے پھر فرمایا ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، تمہارے پاس کوئی دلیل ہے اے مشرکو تو پھر وہ دلیل پیش کرو۔ ان کاموں میں سے کوئی معبود جو تم لوگوں نے بنا رکھے ہیں یا جن کو تم پوج رہے ہو، جن کی قبروں مزاروں پر تم لوگ سجدے کر رہے ہو، ان کاموں میں سے انہوں نے کچھ بھی، کوئی ایک کام بھی کیا یا کرنے پر قادر ہیں وہ؟ تو آگے فرمایا تم کوئی دلیل لے آؤ اگر تم سچے ہو تو۔ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ زمین و آسمانوں کے درمیان کوئی بھی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، جن لوگوں کی تم لوگ پوجا کر رہے ہو، باتیں کر رہے ہو، نظریں نیازیں منتے، چڑھاوے پھلیاں پتاسے دے رہے ہو، ان لوگوں کو خود پتہ نہیں ایان یبعثون، کہ ان کو قبروں سے کب زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ یہ توحید کی اللہ پاک نے دعوت دی ہے اور سمجھائی ہے توحید سوالیہ انداز کے اندر۔ اور پھر آگے اللہ پاک نے اپنے نبی سے فرمایا اے میرے نبی آپ ان پر غم نہ کھائیں، ولا تحزن علیہم ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، یہ جو سازشیں کر رہے ہیں نا، ادھر ادھر منصوبے باتیں کرتے ہیں، آپ ان کے بارے میں اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں، اور نہ ہی ان پر غم کھائیں کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے، پھر یہ جلدی مچا رہے ہیں۔ متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، ہے کہ یہ وعدہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو؟ تو آپ کہہ دیجئے کہ آپ لوگوں کے پاس مہلت ہے دنیا کے اندر، تھوڑا فائدہ اٹھا لو تو وہ وقت بھی آ جائے گا جس کا تم انتظار کرتے ہو یا تم جلدی مچا رہے ہو، وہ بھی آ جائے گا۔ اے نبی
آپ اپنے کام کو جاری رکھیے اور کہیے انما امرت ان اعبد رب هذه البلدہ الذی حرمها، دیکھو مجھے تو اے لوگوں حکم دیا گیا ہے کہ میں اس رب کی عبادت کروں کہ جس رب نے مکہ شہر کو حرمت عطا فرمائی، اور اسی کے لیے ہے سب کچھ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں، اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے ان اتلو القرآن کہ میں تم لوگوں کو قرآن پڑھ پڑھ کے سناتا رہوں، فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، اور جو ہدایت پائے گا تو اس کا اپنا ہی بھلا ہوگا، اور جو گمراہ ہوگا تو میں تو صرف ڈرانے والا ہوں، میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس کے آگے جی سورہ قصص شروع ہوتی ہے، یہ بھی مکی صورت ہے۔ قصص کا معنی ہے واقعات، اور اس کا نام آیت نمبر 25 سے ماخوذ کیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سورہ شعراء اور نمل اور قصص یہ تینوں تقریباً ان کا موضوع ایک مطابق ہی چلتا ہے، اور یہ تینوں صورتیں یکے بعد دیگرے مکہ مکرمہ میں اتاری گئی تھی۔ اور اس صورت کے اندر جو سب سے پہلے جس چیز کو اللہ نے بیان کیا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ نے پیچھے بھی سنا ہے جی، بار بار سنا ہے، لیکن ایک چیز جو رہ گئی اس کو یہاں بیان کر کے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو اللہ نے مکمل کر دیا ہے۔ یہ کیا چیز تھی جو رہ گئی ہے؟ اللہ کہتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو فرعون کا حکم تھا کہ بچوں کو قتل کر دیا جائے، بنی اسرائیل کے بچوں کو۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام اب پیدا ہوئے تو ماں کو خطرہ محسوس ہوا، اب میں کیا کروں، فرعون اس کو قتل کرے گا۔ اللہ کہتے ہیں میں نے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی، موسیٰ کے ماں کے دل میں، کہ اس کو آپ دودھ پلاؤ، لیکن جب تجھے ڈر محسوس ہو تو پھر اس کو فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، ایک صندوق میں ڈال کے نا اس بچے کو، تو اس کو دریا میں پھینک دینا۔ یہ ہم نے اس کے دل میں بات ڈالی، اور ڈرنا اور گھبرانا نہیں ہے، ہم تیرے بچے کو واپس تجھ پر واپس لوٹائیں گے اور اس کو نبی اور رسول بنائیں گے ہم۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، اس نے جب دل کے اندر غم محسوس کیا تو اس کو بچے کو ایک صندوق میں ڈال کر اس دریا کے اندر پھینک دیا۔ اب کیا ہوا، وہ صندوق چلتے چلتے اس نہر کے اندر اس راستے پہ چل پڑا جو راستہ نہر فرعون کے باغات اور محلات میں جاتی تھی، اس طرف کو چلا وہ صندوق۔ تو جب وہاں پہنچا تو انہوں نے اٹھا لیا وہ صندوق، فرعونیوں نے دیکھا تو اس میں بہت خوبصورت بچہ ہے، کیونکہ ہر نبی خوبصورت ہوا کرتا ہے۔ تو فرعون کی بیوی نے دیکھا تو کہنے لگی وکالت امراۃ فرعون قرۃ عین لی ولک، دیکھ ہماری کوئی اولاد نہیں ہے تو ہم اس کو اپنی اولاد بنا لیتے ہیں، اس کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا لیتے ہیں، اس کو گھر میں رکھ لیتے ہیں، بچہ بنا لیتے ہیں۔ اندازہ لگاؤ فرعون کا بھی، لوگوں کو سجدے کرواتا پھرتا ہے، انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، لوگوں کو اپنے سامنے سجدے کرواتا تھا، اپنے آپ کو رب کہتا تھا، لیکن اپنے گھر میں وہ بچہ نہیں ہے، اولاد نے بھائی تو رب کیسا ہے، تو کس چیز کا رب ہے بھائی، اپنے گھر میں تیرے بیٹا نہیں ہے، بیٹی نہیں ہے، گھر میں تو اولاد پیدا نہیں کر سکتا، بیوی تیری کہہ رہی ہے کہ اس کو لے لے، ہم اس کو قرت، ہم اپنی آنکھوں کی ہم ٹھنڈک بنائیں گے، ہیں یہ کیسا رب ہے بھائی۔ اور آج بھی کچھ جن لوگوں کی یہ لوگ پوجا کر رہے ہیں ان کا بھی یہی حال ہے، یہ بڑے بڑے جتنے قبروں مزاروں کے اندر وہ تو اولیاء ہیں جو سو چکے ہیں، ان کا تو قصور نہیں ہے، قصور تو ان پیچھے لوگوں کا ہے جو وہاں پر مجرے کرتے ہیں اور وہاں پر دمالے ڈالتے ہیں اور نظریں نیازیں چڑھاوے دیتے ہیں، ان کی بھی اولاد نہیں تھی، ان کی بھی اولاد نہیں ہے۔ لاہور داتا گنج بخش اجویری رحمت اللہ علیہ، کتنی دنیا ان پہ شرک ہو رہا ہے، کفر ہو رہا ہے وہاں پر، لیکن ان کی بھی اولاد نہیں تھی، ہیں جی۔ اسی طرح پیر عبد القادر جیلانی جس کو غوث اعظم کہتے ہیں، پیران پیر دستگیر، ان کی بھی کوئی اولاد نہیں تھی، ہیں
یہ اللہ کی طرف سے حکمتیں ہیں نا. اللہ تو جانتے تھے ان کی لوگ پوجا کریں گے اور شرک کریں گے، اس لیے اللہ نے ان کو اولاد سے خالی رکھا ہے. اب فرعون کی بھی بدماشی کہ لوگوں کو اپنے در پہ عبادت کروا رہے لیکن اپنے پاس اولاد نہیں ہے. یہ کیسا رب ہے بھائی تو کہتی ہے ہم اس کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں گے، اس کو نہ قتل کر، ہو سکتا ہے ہمارے لیے یہ نفع مند ثابت ہو جائے. تو اب کیا ہوا، وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، جو پیچھے موسیٰ علیہ السلام کی ماں تھی نا، اس کا دل بے قرار ہونے لگا کہ پتہ نہیں وہ میرا بچہ کہاں گیا ہے. اللہ کہتے ہیں اگر ہم اس کے دل کے اوپر وہ استقامت نہ اتارتے تو شاید وہ راز فاش کر دیتی. اور اس نے، موسیٰ کی ماں نے اپنی بیٹی کو کہا، موسیٰ کی بہن کو، کہ جاؤ پیچھے پیچھے جاؤ اور دیکھو، دور رہنا ذرا کہ وہ صندوق اور بچہ وہ کہاں جاتا ہے. اس نے دور سے دیکھا کہ فرعونیوں نے اپنے محل میں گیا اور انہوں نے اٹھا لیا. اب جب یہ فیصلہ ہو گیا فرعون اور اس کی بیوی کے درمیان، ٹھیک ہے جی ہم اسے نہیں مارتے، رکھ لیتے ہیں. اس کے لیے پھر دائیوں کو تلاش کیا گیا، اس کو دودھ کون پلائے گا. ساری دائیوں کو بلایا گیا، عورتوں کو مختلف، لیکن اللہ کہتے ہیں وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، ساری دائیوں کا جس کی گود میں ڈالتے موسیٰ علیہ السلام دودھ نہیں پیتے تھے، جس کی گود میں ڈالتے موسیٰ علیہ السلام دودھ نہیں پیتے تھے. اللہ کہتے ہیں ہم نے حرام کر دیا تھا، ہم نے بند کر دیا تھا موسیٰ کو، کسی اور کا دودھ پینے سے روک دیا تھا. اب یہ موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن تھی نا بڑی، یہ بھی ادھر عورتوں میں کھڑی ہوئی تھی. اس نے جب دیکھا یہ منظر تو کہنے لگی حل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ایک گھر کے بارے میں کہ وہ اس کی اچھی پرورش کریں گے اور ہو سکتا ہے یہ موسیٰ اس کا دودھ پیے. تو اس نے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت تھی. اب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اس بچی کے کہنے پر ادھر ہی لوٹا دیا، اپنی ماں کے پاس موسیٰ چلے گئے. ان کو تو نہیں پتا یہ ان کا ہی بچہ ہے جی. فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنْ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، ہیں کہ تو اپنے آپ کو رب کہتا پھرتا ہے، موسیٰ کے خطرے سے تو نے، موسیٰ کے خطرے سے تو نے ان کئی 90,000 بچوں کو قتل کیا ہے، اور ہم بھی، مجھے بھی تو رب نہ کہنا کہ تیرے دشمن کو میں تیرے خرچے پر تیری گود میں نہ بڑا کروں. خرچہ موسیٰ کو اب کون دے رہا ہے؟ فرعون دے رہا ہے. اور کون دلوا رہا ہے؟ رب دلوا رہا ہے. خرچہ فرعون کا ہے اور پل رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام. اللہ کہتے ہیں تاکہ تم جان لو ان وعد اللہ حق، اللہ کے وعدے سچے ہوا کرتے ہیں جی. یہ ہے سچا رب. اب یہ وہاں پر ہی، خیر یہ ان کا مختصر واقعہ تھا، خرچہ سارا فرعون نے اٹھایا تھا. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، موسیٰ علیہ السلام جب جوانی کو پہنچے نا، جوانی کو، اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کو بڑی حکمت اور دانائی سے نوازا ہے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. ایک دن وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينٍ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ. ایک دن موسیٰ گلی سے گزرے نا تو دیکھا دو آدمی آپس میں گتھم گتھا لڑ رہے ہیں. ایک آدمی بنی اسرائیل والوں سے ہے جو موسیٰ کی قوم کا ہے، اور دوسرا آدمی فرعونیوں میں سے ہے، قبطی. تو موسیٰ علیہ السلام کو اس نے پکارا جو موسیٰ کی قوم سے تھا، کہ موسیٰ مجھے یہ فرعونی مجھے مار رہا ہے، یہ قبطی مجھے مار رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی آگے بڑھے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، چونکہ جوان تھے موسیٰ علیہ السلام ہیں اور ناز و نعم میں پلے تھے، تو ایک ہی مکہ مارا نا اس کو، وہ قبطی کو. تو فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، وہ جانا جو تھے جائی تھی مر گیا کی مکے نال موسیٰ علیہ السلام، ایک مکے سے مر گیا. اچھا موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے، کہنے لگے ھذا من عمل الشیطان، یہ تو شیطانی عمل ہے، یہ تو غلطی ہو گئی مجھ سے. اور فوراً ہی کہنے لگے رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ. فوراً کہنے لگے دل میں، اے میرے اللہ مجھے معاف کرنا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا. اچھا
اب دوسرا دن جب ہوا موسیٰ علیہ السلام پھر ادھر سے گزرے، فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ۔ دیکھا تو وہی کل والا آدمی نا پھر آج کسی سے لڑ رہا ہے، پھر کسی سے لڑ رہا ہے، کہتا ہے او موسیٰ آج مجھے یہ مارنے لگا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام ہے تو روز کسی نال تو جب پائے ہوتا ہے، کل بھی بندہ میرے کو مروایا تو آج پھر تو دس جنے نال پنگا پائے دے سمجھو۔ اچھا موسیٰ اس کے پیچھے بھاگے کہ تیرا تے پہلے کام کرانا، تو روز کو نے فساد پانے تھے۔ وہ نسیا نا، بھاگا وہاں سے تو کہتا ہے اے موسیٰ یا موسیٰ اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، جس طرح کل تو نے ایک بندہ مارا آج مجھے بھی یہاں قتل کرنا چاہتے ہو۔ گویا کہ راز فاش کر دیا اس نے کہ کل جو قتل ہوا تھا ابھی تک اس کا کسی کو علم نہیں تھا سوائے اس کے، اس نے راز فاش کر دیا۔ اب فرعون کو پتہ چل گیا کہ یہ قبطی اسی موسیٰ نے مارا ہے جس کو ہم نے بیٹا بنایا ہوا تھا، وہ سمجھ گیا کہ بات کوئی خطرناک ہے، یہ وہی موسیٰ ہے جو میری سلطنت کے خاتمے کا سبب بنے گا۔ اب انہوں نے مشورہ کیا کہ موسیٰ کو گرفتار کیا جائے، موسیٰ کو قتل کر دیا جائے، یہ ہمارے لیے خطرہ ہے۔ تو وہاں پر کوئی آدمی تھا جو موسیٰ کا خیر خواہ تھا، وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ۔ موسیٰ یہاں سے بھاگو، نکلو اس شہر سے، میں ابھی آ رہا ہوں، ان کی میٹنگ کابینہ کی بیٹھی ہوئی ہے، وہ تجھے قید کریں گے یا تجھے قتل کر دیں گے، اب ان کا مشورہ جاری ہے۔ تو فخرج منہا خائفا، موسیٰ وہاں سے بھاگ نکلے ہیں جی، اور کہنے لگے رب نجنی من القوم الظالمین، اور چلتے چلتے موسیٰ بہت آگے کسی اور علاقے میں نکل گئے، اور کتنے دن اور کتنی راتیں وہ چلتے ہی رہے۔ تو ولما ورد ماء مدین وجد علیہ امۃ من الناس یسقون، آگے ایک علاقے میں پہنچے تو دیکھا کچھ لوگ ہیں جو بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں کنویں کے اوپر۔ ووجد من دونہم امراتین تذودان، دیکھا تو دو عورتیں وہاں سائیڈ پہ کھڑی ہیں، تو ان کو موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا کیا حال ہے؟ تو دونوں کہنے لگی لا نسقی حتی یصدر الرعاء، یہ لوگ پانی پلا کر اپنی بکریوں کو ہٹ جائیں گے تو پیچھے جو بچا کچا پانی ہوگا وہ ہم پلائیں گی، اور ہمارے جو ابو ہیں وہ ابونا شیخ کبیر، بہت بوڑھے ہیں، وہ یہ کام نہیں کر سکتے، اس لیے مجبوری میں ہم آتی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے، جو بعض تفاسیر میں لکھا کئی آدمی مل کر اس پتھر کو اٹھایا کرتے تھے کنویں کے جو اوپر تھا، اکیلے موسیٰ نے اٹھا کے پرے پھینک دیا اور ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا، کہا یہ تم پہلے پلاؤ اور لے جاؤ۔ وہ بڑی حیران ہوئی کہ اتنا طاقتور آدمی، حالانکہ موسیٰ کتنے دنوں کے بھوکے تھے، کتنے دنوں کے پیاسے تھے، تھکے ماندے ہوئے تھے، تو پھر بھی وہ نبی تھے بھائی، ایک سائے میں ہو کر بیٹھ گئے پھر سائیڈ کے اوپر، اور ثم تولى الى الظل فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اب نبی ہے، نبی جلیل القدر پیغمبر ہے موسیٰ، صاحب کتاب نبی ہے، کتنے دنوں کا بھوکے اور پیاسے ہیں، یہ سائے پہ لیٹ کر کہتے ہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ میں کئی دنوں کا بھوکا بھی ہوں پیاسا بھی ہوں، اللہ میرے لیے روٹی پانی کا انتظام کر دے۔ اور جب دیکھیں بھوک کس کو نہیں لگتی اور پیاس، صرف یہ اللہ کی صفت ہے، اور اس کے سوا جتنے بھی نبی ہیں ولی ہیں ان کو بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، نیند بھی آتی ہے، تھکاوٹ بھی آتی ہے، اور جن کے اندر یہ چیزیں جس آدمی کے اندر پائی جائیں وہ کسی کا مشکل کشا ہو سکتا نہیں ہے۔ تو اب انہوں نے لیٹے ہوئے یہ بات ہی کی تھی، ابھی اللہ بھوک لگی ہے، میں محتاج ہوں۔ فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، وہی دو عورتوں میں سے نا، دو لڑکیاں جو تھی بکریوں والی، ان میں سے ایک چلتی ہوئی آئی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، قرآن کہتا ہے تمشی علی استحیاء، بڑی حیا کے ساتھ، بڑی حیا کے ساتھ، بڑے پردے کے اندر وہ آئی۔ قالت، کہنے لگی ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا فلما جاءہ وقص علیہ القصص، آپ آئیے میرے پیچھے پیچھے، ہمارے ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں، آپ نے ہمارے ساتھ نیکی کی ہے، بکریوں کو پانی پلایا ہے، تو ہمارے ابا آپ کو کوئی اجرت دینا چاہتے ہیں۔
اب وہ آگے آگے چلی. مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اس کے اس حجاب کے نیچے سے اس کے پاؤں نظر آ رہے, تھوڑے تھوڑے پاؤں نظر آتے تھے. تو موسیٰ نے اس کو آواز دی, اے لڑکی ٹھہر جا, تو میرے پیچھے چل, میں تیرے آگے چلوں گا تاکہ تیرے پاؤں پر بھی میری نظر نہ پڑنے پائے. اس کو پیچھے کر دیا, خود آگے آگے چلنے لگے. یہ ہوتا ہے انبیاء کا حال. اب وہاں پر جب پہنچے گھر میں, وہاں ایک بزرگ تھے, تو بعض لوگوں نے ان کو نبی شعیب لکھا ہے, لیکن ترجیح والی بات یہ ہے کہ وہ نبی شعیب نہیں تھے, بلکہ شعیب علیہ السلام کی قوم میں سے کوئی رجل صالح, کوئی نیک آدمی تھے وہ. تو ان کے سامنے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا واقعہ بیان کیا تو اس نے کہا لا تخف, آپ گھبرائیے مت, نجوت من القوم الظالمین, آپ ظالموں سے نجات پا گئے ہو. تو ان لڑکیوں میں سے اندر سے کوئی ایک کہنے لگی یا ابد, اے ہمارے ابا جان, استاجر ہو, اس کو آپ مزدوری پر رکھ لیجئے, نوکر رکھ لیجئے, کیونکہ آپ کا کوئی بیٹا نہیں ہے اور کوئی آپ کے ساتھ تعاون کرنے والا, ہاتھ بٹانے والا نہیں ہے, اس کو آپ نوکر رکھ لیجئے, بڑا طاقتور آدمی ہے اور قوی امین, یہ بہت ہی قوی بھی ہے اور امانت دار بھی ہے, حیادار بھی ہے. تو جب باپ نے یہ بات سنی بیٹی کی تو اس نے کہا اے موسیٰ انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تاجرنی ثمانی حجج. اے موسیٰ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا تیرے ساتھ نکاح کر دوں, اور لیکن شرط یہ ہے کہ تجھے 8 سال تک میری خدمت کرنی ہوگی, 8 سال تک میری خدمت کرنی. گویا کہ یہ حق میں اس نے باندھ دیا, اور اگر تو 10 سال پورے کرے تو یہ تیری طرف سے مہربانی ہوگی. اور تو میرے بھائیو مختصر بات یہ کہ وہ 10 سال موسیٰ علیہ السلام نے بکریاں ان کی چرائی, گھر کا کام ان کا کیا, وہ مدت حق مہر کی پوری ہوئی, اسی باپ نے نکاح کر دیا اپنی بیٹی کا, اور موسیٰ وہاں سے چلے واپس چلے. پیچھے آپ نے واقعہ سن لیا ہے کہ راستے میں اللہ پاک نے ان کو نبوت عطا فرما دی. اور جی آگے آیت نمبر 43 سے لے کر 55 تک پھر موسیٰ علیہ السلام کو کتاب توریت دینے کا تذکرہ اور ان کے ساتھ دیگر متعلقات جتنے بھی معجزات ہیں وہ بیان فرمائے. اسی سورہ قصص کی آیت نمبر 56 میں ایک اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین. یہ آیت کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتاری گئی. آپ کے چچا جنہوں نے ساری زندگی سائے کی طرح آپ کے اوپر رہے, ابو طالب, کبھی آپ کو پریشان نہیں ہونے دیا, لوگوں کے سامنے ڈھال بن کے کھڑے رہے. جب یہ آخری وقت آیا موت کا, کافر بھی بیٹھے ہیں, بڑے بڑے ابو جہل بھی ہے, سارے بیٹھے ہیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب جا کے کہتے ہیں چچا میرے کان میں کہہ دو لا الہ الا اللہ, لیکن انہوں نے انکار کر دیا. ابو جہل کہنے لگا اے ابو طالب, جاتے جاتے موت سے ڈر گئے ہو, کیا تم بھتیجے کا کلمہ پڑھ کے جاؤ گے؟ آر دلائی نا. تو وہ کہنے لگے ابو طالب مجھے آر پسند نہیں, نار مجھے پسند ہے, میں آگ میں چلا جاؤں گا, لیکن ان لوگوں کی باتیں مجھے پسند نہیں ہے کہ میں سنتا ہوا جاؤں. نہ پڑھا انہوں نے کلمہ. اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, بڑا ہی بھاری بوجھل دل لے کر وہاں سے اٹھے اور کہنے لگے میں جب تک مجھے میرے رب نے روکا نہیں میں تیرے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا مانگتا رہوں گا. وہ پیچھے آپ نے سورہ توبہ میں یہ آیتیں سنی ہیں, ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. اللہ نے پھر روک دیا تھا کہ آپ نہیں مانگ سکتے مشرک کے لیے دعا, چاہے وہ آپ کا سکا چچا کیوں نہ ہو. اور یہ آیت اتاری اس وقت, اے میرے حبیب انک لا تہدی, آپ ہدایت نہیں دے سکتے کسی کو, من احببتا, آپ جس کو چاہیں, اپنی مرضی سے آپ ہدایت نہیں دے سکتے ہو, ولکن اللہ یہدی من یشاء, ہدایت اسی کو ملے گی جس کو اللہ چاہے گا. یہ اللہ کس کو کہہ رہا ہے؟ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے, اے نبی تیرے اختیار میں ہدایت کا اختیار اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. معلوم ہوتا ہے نبی مختار کل وہ نہیں ہیں, اور اگر مختار کل ہوتے تو پھر یہ چچا بھی جہنم میں نہ جاتا.
اور اس کے بعد جی آگے وہ مکہ کے وہ کافر کہتے ہیں ان نتبع الہدی معک نتخطف من ارضنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطرہ یہ ہے اگر ہم تجھ پہ ایمان لے آئے نا تو یہ دنیا والے ہماری معیشت برباد کر دیں گے۔ دیکھیں یہ اس وقت کا ایک یہ مائنڈ چلا آ رہا ہے لوگوں کا، انہوں نے بھی یہی کہا ہے وہ مشرکوں نے، ہم ایمان اس لیے نہیں لاتے دنیا سے رابطہ ہمارا کٹ جائے گا، لوگ ہمیں اچک کے لے جائیں گے، مالی خسارہ ہمیں ہو جائے گا۔ آج ہمارے مسلمان، اس وقت مشرک یہ کہہ رہے تھے، آج یہ نام نہاد مسلمان حکمران یہ کہہ رہے ہیں ہم حرمت رسول کا قانون اس لیے پاس نہیں کرتے، لوگوں سے ہمیں خطرہ ہے، ہماری معیشت کٹ جائے گی، ڈوب جائے گی، ملک دیوالیہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ یہ مسلمانوں کی یہ باتیں نہیں ہوتی، یہ باتیں مشرک کیا کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، وہی مشرکوں والی باتیں آج یہ کر رہے ہیں مسلمان ہو کر۔ اللہ ان کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو اللہ کہتے ہیں دیکھو ان معیشتوں، ان مالوں، ان کوٹھیوں، ان بنگلوں، ان سٹیٹس سوسائٹیوں اور یہ سارا کچھ، یہ ترقی، اس کو آپ چھوڑو ہیں۔ بات یہ ہے کم اہلکنا من قریۃ بطرت معیشتہا، تم سے پہلے کتنی معیشتیں طاقتور بڑی بڑی معیشتیں تھیں، ہم نے ان کو بھی برباد کر دیا ایمان نہ لانے کی وجہ سے۔ ان معیشتوں کے ساتھ کیا ہوا جو تم سے پہلے لوگ تھے، کیسر تھے، کسرا تھے، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کی بڑی بڑی معیشتیں طاقتیں نہیں تھی، رزق تو اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کہتے ہیں کننا نحن الوارثین، حقیقی وارث تو ہم ہیں۔ تمہیں معیشت سے، رزق کی کمی کے ڈر سے تمہیں نہیں ڈرنا چاہیے، تمہیں سچی بات کہنی چاہیے اور حق کا ساتھ دینا چاہیے۔ ہمارے حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ ان یورپ والوں سے، ان ڈالروں کی کمی سے، ان کو معیشت کی کمزوری سے، ملک کے دیوالیہ ہونے سے ان کو نہیں ڈرنا چاہیے، انہیں مقدم رکھنا چاہیے حرمت رسول کا قانون، مقدم رکھنا چاہیے اللہ کا دین، اور اللہ کا دین اور حرمت رسول کو یہ جب مقدم رکھیں گے اللہ ان کی مدد فرمائے گا پھر، کیونکہ سارے خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى فِي الْآخِرَةِ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، وہی اللہ ہے، دیکھ لو، اسی کے لیے سب تعریفیں ہیں، اور پہلے بھی وہی تھا، آخر بھی وہی رہے گا۔ اور اللہ فرماتے ہیں اے نبی ان سے کہہ دو ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، اگر اللہ پاک تمہارے اوپر رات ہی طاری کر دے، لمبی کر دے رات، کون تمہارے لیے روشنی لے کے آئے گا؟ کوئی ہے دنیا میں؟ کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی سائنسدان ہے جو روشنی لے کے آئے؟ اگر میں رات کو لمبی کر دوں کون تمہارے لیے روشنی لے کے آئے گا؟ اور اگلی آیت میں فرمایا ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، اور اگر اللہ پاک دن کو ہی اتنا لمبا کر دے، رات نہ لائے، تو پھر کون ہے جو تمہارے لیے یاتیکم بلیل تسکنون فیہ، تمہارے آرام کے لیے رات کون لے کے آئے گا؟ پھر کوئی ہے؟ یہ سب قوتیں اور طاقتیں صرف اللہ کے پاس ہیں، اس لیے اللہ کہتے ہیں پھر تم اس اللہ کی ہی عبادت کرو نا، مالی عبادت بھی اس کی کرو، جانی عبادت بھی اس کی کرو، اپنے اوک سوک دکھ سکھ میں، بیماریوں میں، آزمائشوں میں اسی کو پکارو، وہی سننے والا ہے، وہی دور کرنے والا ہے۔ بھائی نظر ہے، نیاز ہے، سجدہ ہے، رکوع ہے، قیام ہے، یہ قبروں کا حق نہیں، یہ صرف اس اللہ کا حق ہے جس نے تمہارے لیے دن کو بنایا، کبھی رات کو لایا، دن میں کام کاج کیا، راتوں کو آرام کیا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ بھائی آگے پھر اللہ تعالیٰ نے قارون کا بیان کیا ہے۔ یہ قارون ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، یہ قارون تھا کون پتہ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا سکا چچا زاد تھا، یہ سکے چاچے دا پتر قارون ہے، بڑا مالدار تھا، تو اتنا مالدار آتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبہ اولي القوہ، اونٹوں کی بہت بڑی جماعت، اونٹوں کی بہت بڑی جماعت اس کے خزانوں کی صرف چابیاں اٹھایا کرتی تھی، اتنے خزانے تھے اس کے، تو
اس کو موسیٰ نے یہ بات کہی وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا، جی جو کچھ تم کو اللہ نے دیا ہے نا اس کے ذریعے اپنی آخرت بناؤ، کوٹھیاں بنگلے ہی نہ بناتے جاؤ، یہ مال کے ذریعے آخرت بناؤ۔ اور وہ کہتا ہے ہاں، موسیٰ نے کہا احسن کما احسن اللہ علیک، تو بھی لوگوں کے ساتھ اسی طرح نیکی کر، احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے۔ تو وہ کہتا ہے جاؤ جی موسیٰ، ہیں یہ کون سی بات ہے، انما اوتیت علی علم عندی، یہ تو میں اپنے علم کی بنیاد پر یہ سب کچھ میں نے کمایا ہے۔ آج بھی لوگ اسی طرح کہتے ہیں نا، یہ میرا کمال ہے جی، یہ میری ڈگری کا کمال ہے، یہ میرے عہدے کا کمال ہے، یہ میرے ہاتھ کی صفائی ہے، یہ میری زبان کی چالاکی ہے، یہ میرا کمال ہے جی۔ اسی طرح اس نے بھی کہا اوتیتہ علی علم عندی، یہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا مجھے، یہ میرا اپنی کمائی ہے۔ تھا موسیٰ علیہ السلام کا سکا چاچے زاد۔ خیر ایک دن وہ نکلا اپنے بڑے کر و فر کے ساتھ، بڑے خزانوں کے ساتھ، نوکروں چاکروں کے ساتھ، ساری دولت لے کے نکلا نا، فخرج علی قومہ فی زینتہ، سارا مال و اسباب لے کے نکلا۔ کچھ مومن کہنے لگے کاش ہم بھی اس جیسے ہوتے، ہمارے پاس بھی اس طرح مال نوکر چاکر ہوتے ہیں۔ تو فخسفنا بہ وبدارہ الارض، اللہ نے زمین کو پھٹنے کا حکم دیا اور اس قارون کو سمیت خزانوں کو نگلنے کا حکم دے دیا۔ زمین پھٹی دنیا کے سامنے اور وہ خزانوں سمیت زمین نے اس کے اپنے اندر نگل لیا۔ پھر وہ لوگ کہنے لگے شکر ہے ہم اس جیسے نہیں بنے ہیں، ہم تو چاہتے تھے اس جیسے بن جاتے۔ خیر اب وہ قیامت تک زمین کے اندر دھنستا ہی جا رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، مال و اسباب اگر اللہ تعالیٰ دے اس کے اوپر فخر اور تکبر اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اپنے مالوں کے اندر غریبوں مسکینوں کا حق دینا چاہیے اور اس کے اوپر عاجزی اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ دینے پر بھی قادر ہے اور اللہ لینے پر بھی قادر ہے۔ آگے اللہ پاک نے مومنوں سے کہا کہ تمہارے لیے آخرت میں بہت زیادہ ہم نے رکھا ہے، جنت کی صورت میں، باغات کی صورت میں، تمہیں گھبرانا نہیں چاہیے۔ اور اس کے بعد آگے اگلی صورت سورہ عنکبوت ہے۔ عنکبوت کا معنی ہے مکڑی، آیت نمبر 61 سے یہ اس کا نام ماخوذ ہے۔ اور اس کی دوسری آیت احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، دیکھو کہ کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے تمہیں ویسے ہی چھوڑ دیا جائے گا اور تم کو آزمایا نہیں جائے گا، صرف کلمہ پڑھ لیا تو بس جان چھوٹ گئی؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایمان تم لے آئے، اللہ مبارک کرے، لیکن یہ یاد رکھنا اب تمہارے اوپر آزمائش آئے گی۔ زندگی یہ خوشیوں کا نام بھی ہے، زندگی غموں کا نام بھی ہے، اور جس طرح خوشیاں نعمت بن کے آتی ہیں، یاد رکھو غم بھی، مصیبت بھی بعض دفعہ وہ زحمت نہیں ہوتی، اللہ کی نعمت بن کے آتی ہے کہ بندہ واپس اپنے رب کے دروازے پہ پلٹ آتا ہے، پکارتا ہے اور روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو وہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر کے اسے جنت عطا کرتا ہے۔ اس لیے مصیبت بھی، غم، یہ آزمائش جو ہے نا، یہ بھی اللہ کی طرف سے نعمت ہوتی ہے۔ آگے جی آیت نمبر 8 میں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، یہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آیت اتری۔ یہ ماں کے بڑے لاڈلے تھے ماں کے، سعد بن ابی وقاص۔ تو ماں کہنے لگی تو جب تک ایمان نہیں چھوڑے گا، مسلمان ہو گیا تو نبی کا کلمہ نہیں چھوڑے گا، ماں باہر جا کر دھوپ پہ بیٹھ گئی، نہ میں کھانا کھاؤں گی، نہ میں پانی پیوں گی، نہ میں دھوپ سے اٹھوں گی، نہ میں سوؤں گی، میں یہیں پر بیٹھی رہوں گی جب تک تو کلمہ نہ چھوڑے۔ کہنے والی کون ہے؟ سکی ماں ہے، اور اے بھی ماں کے لاڈلے۔ یہ بڑے پریشان ہوئے، پہلا دن گزرا ماں کی حالت کچھ خراب ہوئی، دوسرا دن گزرا ماں کی حالت اور خراب ہو گئی، تیسرا دن گزرا تو یہ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضور میرے ساتھ تو یہ ماجرا ہے، ماں میری دھوپ پہ بیٹھی آج تیسرا دن، تو میں کیا کروں؟ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، لیکن وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر تمہارے ماں باپ تمہیں کوئی ایسی بات کا حکم دیں کہ جو تمہارے دین کے خلاف ہو، اللہ کے خلاف ہو، رسول کے خلاف ہو، اپنے ماں باپ کی اتباع مت کرو، پھر اس وقت تم اللہ رسول کی بات کو مقدم رکھو،
اللہ رسول کی نافرمانی آپ نہیں کر سکتے، ماں باپ کے کہنے میں آ کر بھی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ماں کے پاس، کہنے لگے اب اللہ نے مجھے بری کر دیا ہے، اے ماں سن لے اچھی طرح کان کھول کے، ایک ماں نہیں، اگر تجھ جیسی اللہ 100 مائیں بنا دے، 100 ایک ایک کر کے مرتی چلی جائے، مر جائے 100 بار، میں اللہ کا دین اور نبی کا کلمہ چھوڑنے کے لیے تیار میں نہیں چھوڑوں گا۔ جب اس نے یہ بات دیکھی بیٹے کا اتنا عزم استقامت، تو پھر ماں اٹھی اور اس نے اپنا احتجاج ختم کیا۔ آگے جی آیت نمبر 14 سے لے کر 40 تک پھر انبیاء کرام کی وہی جد و جہد، وہی ان کی مارے کھانا، وہی لوگوں کو توحید سنانا، سارے نبیوں کے واقعات ہیں سورہ عنکبوت کے اندر بھی۔ اور آگے آخر میں اللہ کہتے ہیں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ۔ بعض قومیں ان میں سے وہ تھی کہ جناب جن کے اوپر ہم نے پتھر بھیجے، ان کے گناہوں کی وجہ سے پتھروں کی بارش کی، بعضوں کو ہم نے چیخ کے چنگھاڑ کے ساتھ پکڑا، بعضوں کو ہم نے زمین میں دنسا دیا، بعضوں کو ہم نے غرق کر دیا، لیکن اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا۔ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ایمان نہ لا کر، شرک اور کفر کر کے اپنی جانوں پر انہوں نے خود ظلم کیا ہے، ہم نے ظلم نہیں کیا ان پر۔ اور فرمایا نبی ان مشرکوں کی مثال الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، یہ جو اللہ کو چھوڑ کر ایرو غیرے نتھی خیرے سب کو دوست اولیاء اپنا بنائے پھرتے معبود، ان کی عبادت کر رہے کمثل العنکبوت، یہ مکڑی کا جالا ہے، مکڑی کا جالا ہے یہ، جس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، جس کے اندر کوئی قوت نہیں ہوتی، جس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہوتی ہے، ایک بے بنیاد سا گھر ہوتا ہے اور کمزور سا جالا ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے ان کو مشرکین کے عقیدے کو تار عنکبوت سے تشبیہ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی شرک سے بڑے گناہ سے محفوظ فرمائے اور توحید جیسی بڑی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ یہ تھا جی 20واں سپارہ مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔